اور خواہش پرستی سے بچا. فیا ائمۃ الدین، پھر آگے امام ذہبی کہتے ہیں کہ اے دین کے ائمہ اماموں، الا تغضبون للہ، کیا تم کو اللہ کے لیے غصہ نہیں آتا؟ اتنی الٹی سیدھی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، پھیلا رہے ہیں، سلسلے چل رہے ہیں، آپ کو غصہ آتا کیوں نہیں؟ دین کے امام کس لیے بن کے بیٹھے ہیں؟ شیخ علامہ ذہبی کہہ رہے ہیں. یہ جو جملہ اس طرح ابن فارس کے بارے میں کہا، یہی ان کے اس کے فصوص الحکم ابن عربی کی کتاب کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کتاب میں نہیں ہے اگر شرک کفر، تو پھر دنیا میں شرک کفر ہے ہی نہیں. لوگ اس کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کہا ولا حول ولا قوت الا باللہ. کہہ رہے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ لسان المیزان کی علامہ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے قصائد میں، یعنی ابن الفارس کے قصائد میں اس قسم کی اشعار ہیں جو کہ بہت زیادہ اتحاد کے عقیدہ سے متعلق عقیدہ کو ثابت کرتے ہیں، یعنی اللہ کا مخلوق سے متحد ہو جانا، دونوں کا ایک ہو جانا، یہ عقیدہ رکھتا ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں وقد كنت سألت شیخنا، علامہ ابن حجر الاسقلانی نے کہا کہ ہم اپنے استاذ شیخ امام سراج الدین بلقینی سے پوچھتے تھے ابن عربی کے بارے میں، ابن عربی حاتمی کے بارے میں. فبادر بأنہ کافر، تو انہوں نے جھٹ سے کہا، بلقینی، امام بلقینی مشہور شخصیت ہے، ابن حجر الاسقلانی کے استاذ ہیں، تو انہوں نے جھٹ سے کہا کہ وہ کافر تھا. پھر فسألتہ عن ابن الفارس، تو میں نے ابن فارس کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ فقالا، تو انہوں نے کہا لا احب ان اتکلم فیہ، اس کے بارے میں بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں کہ اس کے بارے میں بات کروں. قلت، میں نے کہا فما الفرق بینہما والموضع واحد، تو دونوں میں کیا فرق ہے ابن عربی اور ابن فارس میں، جبکہ مقام ایک ہی ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. تو پھر میں نے یہ کہنے کے بعد وانشدتہ من التائیہ، تو اس کے بعد میں نے اس کے تائیہ تے والے اشعار، یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں اور درس میں نے اس کے یہ 19 اشعار یہاں نقل کیے گئے، اس میں سے کچھ اشعار میں نے ترجمے کے ساتھ اپنے دروس میں پیش کیے. تو کہا کہ میں نے اس کے تائی عقیدے کو، قصیدے کو پیش کیا. فقطع علی بعد انشاد عدت ابیات، تو چند اشعار، متعدد اشعار سننے کے بعد انہوں نے میری بات کاٹی، روکا، اور اس کے بعد کہا ھذا کفر، ھذا کفر، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. انظر لسان میزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318 ملاحظہ فرمائیں. یہ ان کے بارے میں ہے. اور ابن عربی کے بارے میں، یہ حاتمی مرسی، یہ روم میں ایک مدت تک رہا، بڑا ذہین آدمی تھا. یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بڑے بڑے گمراہوں کے نام ہیں نا، ان کے اندر ذہانت بہت تھی. کوئی کسی کا ذہین ہونا اس کے اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. دنیا کی ہر قوم، ہر باطل پرست قوم کے پاس بڑے لوگ ہیں. میں نے اس سے پہلے شیخ ربی کے حوالے سے بتایا، ابن الماوردی کیا نام ہے، وہ ایک بڑی شخصیت گزری ہے. علامہ ذہبی نے ان کی ذہانت اور فطانت کا بڑا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا لیکن افسوس، ایسی ذہانت پر اللہ کی لعنت ہے جو آدمی کو باطل اور غلط راستے سے نہ بچائے. اور ایسی بلادت اور حماقت، کم علمی، بھولا پن، وہ قابل مبارکباد ہے جو بھولا ہوتے ہوئے بھی حق پر قائم رہے. تو جس کے پاس عقل نہیں ہے حق پر ہے، وہ خوش قسمت ہے. بہت عقل ہے لیکن گمراہ ہے، وہ بد قسمت ہے. تو ابن عربی کے بارے میں کہا کہ جو اس کی تالیفات کو دیکھے گا، جیسے کتاب فصوص الحکم، کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ لَا كُفْرَ فِيهِ، یہ علامہ ذہبی کی عبارت ہے. یہ اگر اس میں کفر نہیں ہے تو دنیا میں کفر ہے ہی نہیں. یہ سن 368 ہجری میں اس کی وفات ہوئی. یہ میں نے چند چیزوں کو ذکر کیا بطور مثال کے ان شخصیات کا. شیخ محمد عبد الوہاب نے صرف بدوی اور پھر کچھ صوفیہ جیسے شاذلی، میرغنی اور دسوقی وغیرہ کا ذکر کیا. میں نے 2-3 کا اسی میں اضافہ کیا. جو ان کا دعویٰ ہے کہ ایسے کچھ لوگ جن کے یہاں فسق و فجور پایا جاتا ہے، خباثت پائی جاتی ہے، زنا، چوری وغیرہ، ایسے لوگوں کو بزرگان دین مان لیا. یہاں میں نے یہ مثالیں دی اور کچھ چیزیں پیش کی، اشارے کیے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کا سب سے گھناؤنا کفر اور شرک ان کے یہاں پایا جاتا ہے. جو کفر کا مرتکب ہو، جو شرک کا میں ملوث ہو، جو شریعت کا رد کرتا ہو، اپنے آپ کو تمام رسولوں سے افضل قرار دیتا ہو، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا بالکل کھلا کھلا رد کرنے والے ہوں. السلام علیکم سامعین، ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.